آپ مجھے براہمن بنائیں گے یا ستریہ بنائیں گے, ٹھاکر بنائیں گے, کیا بنائیں گے مجھے سر؟ آپ نہیں بنا سکتے, آپ نہیں بنا سکتے. ارے نہیں, میرا ماننا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ہندوستان میں پہلا قدم رکھا تو میرے باپ کا ملک ہے, آدھا کیا پورا میرا ملک ہے. آپ آدھی بات پر اس لیے کھڑے نہیں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. دوستو, اویسی صاحب کا تو ہمیشہ سے بی جے پی کے ساتھ اختلاف رہا ہے, لیکن ایک شو میں اویسی صاحب بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیڈروں کے بیچ میں پھنس گئے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اویسی صاحب نے دونوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. اویسی نے ہندو مذہب کو ٹارگٹ کیا, جبکہ کانگریس اور بی جے پی نے تو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تو بات کرنی ہی تھی. ساتھ میں ہندو مذہب کو لے کر ایک دوسرے پر کافی الزامات لگائے. بی جے پی کے سدسیہ نے اویسی کو لے کر یہ طنز کیا کہ آپ لوگ تو تبھی انسان کو انسان مانتے ہو جب وہ ہندو سے مسلمان کنورٹ ہوتا ہے, جبکہ ہندو مذہب اس پر یقین نہیں رکھتا. اگر کوئی ہندوؤں کو مذہب کے طور پر مانتا ہے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہر معاملے میں شریک ہو سکتا ہے. ہمارے کلب میں آ جاؤ, یہاں کوئی اونچا نہیں ہے نیچا نہیں ہے. ارے جناب, یہ کلب کے اپنے لینے کے چکر میں تو دنیا بھر میں جنگ کر دی ہے آپ نے, ورنہ ہمارے یہاں کوئی کلب میں انٹری کی بات نہیں ہے. اگر if you all at all consider Hinduism as a religion, it never believes in conversion. That's why India is the only major country in the world which never went for invasion. اب کانگریس کے سدسیہ نے بی جے پی کے رنگ پر اعتراض کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو پنڈت بھی اکثر پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور ہندو سمجھتے بھی ہیں کہ ہندوازم کی پہچان پیلا رنگ ہی ہے. اب بی جے پی کا رنگ اگر دیکھا جائے تو یہ وہی رنگ ہے جو ہندو مذہب کو ظاہر کرواتا ہے. کانگریس کا سدسیہ اس رنگ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف بی جے پی تو ہندو نہیں ہے, ہم بھی ہندو ہیں, تو پھر بی جے پی کے ہندوازم کا رنگ کیوں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ساتھ میں اویسی کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے کہ اویسی نے اپنی سیاست اسلام کے نام پر رکھی ہے. بی جے پی نے ہندوازم کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں شدت پسند پارٹیاں ہیں. ہندوازم کا منوپلی آپ نے بی جے پی کو دے دی ہے کیا؟ میں بہت گورواन्वित ہندو ہوں, میں بہت گوروشالی ہندو ہوں. صرف فرق اتنا ہے کہ میری اور ان کی پریبھاشا ہندوازم کی بھن ہے. اس دیش میں مانو ادھیکار نہیں رکھتے مندر جانے کا, اس کی بپوتی صرف ان کو مل رکھی ہے. لیکن پبلک میں دونوں کے ایکسٹریم وچار ہیں. بیٹھنا مجھے چاہیے بیچ میں, دونوں کے ایک دوسرے کے میرر امیج ہیں دونوں. اب جب اویسی سے رائے پوچھنے کا وقت آتا ہے تو اویسی صاحب بہت ہی مزاحیہ انداز میں جواب دیتے ہیں کہ میرا حال تو ایسا ہوا ہے کہ جیسے رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں, یعنی ایک طرف بی جے پی, دوسری طرف کانگریس اور بیچ میں ایک اکیلا مسلمان. میرا حال تو ایسا ہوگا کہ پھنس گئی رضیہ گنڈوں میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اویسی کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ بی جے پی کو اپنے سپیچز میں ضرور دھوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے سربراہ نے تو اپنے پہلے ہی بیان میں کہا تھا کہ ہندو قومیت کو مانتا ہوں, اور یہ بات انہوں نے پہلے بیان میں کہی تھی. اور پھر مودی یہ سمجھتا ہے کہ انگریزوں سے بھی پہلے ہم ہندو غلام تھے, یعنی جب آزادی ملی تو ہمیں 1200 سال بعد ملی. یہاں پر مودی یہ سمجھتا ہے کہ جب مسلمانوں کا ہندوستان پر راج ہوا کرتا تھا تو تب ہندو غلامی میں تھے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اس بات پر اویسی اعتراض بھی کرتا ہے کہ انگریزوں سے ہمیں 200 سال بعد آزادی ملی اور ہم نے غلامی صرف 200 سال جھیلی ہے. ساتھ ہی آر ایس ایس پر بھی برس پڑا کہ وہ انگریزوں کی غلامی کرتے تھے اور ہم ان سے لڑتے تھے. پھر پرائم منسٹر نے جو پہلی سپیچ دی تھی لوک سبھا میں, پریزنٹ ایڈریس میں کہا تھا کہ 1200 سال کی غلامی کے بعد ہم کو ستا ملی. اب مجھے نہیں معلوم, مجھے تو معلوم کہ انگریزوں کی 200 سال کی غلامی تھی, جس میں آر ایس ایس نے انگریزوں کی غلامی کی اور ہم نے ان سے مقابلہ کیا تھا. اب جب کہ مدعا ذات پات کا بھی تھا تو ہندو لوگ ذات پات پر عہدے بھی دیتے تھے. تو بی جے پی کا ماننا ہے کہ ہمارا تو مذہب ہی ذات پات سے شروع ہوتا ہے, اور وہ ساتھ میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہندو مذہب سب سے پہلے آیا. تو اویسی کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی آ جاؤ ہمارے مذہب میں. اس پر اویسی نے بہت خوب جواب دیا کہ چلو اگر میں تمہارے مذہب میں آیا تو تم مجھے اپنی نیچی ذات دو گے یا اونچی, آپ تو مجھے بالکل بھی برابر نہیں بننے دیں گے. اگر مانتے ہیں تو اس کلب کی ابھی بھی ممبرشپ لیے ہوئے ہیں, وجہ اس کلب کی ممبرشپ بھی لینا چاہتے ہیں اور رہنا اس کلب میں چاہتے ہیں. اچھا سر, میں اس کلب میں آنے تیار ہوں. آپ مجھے براہمن بنائیں گے؟ ارے بھائی, آپ مجھے براہمن بنائیں گے یا ستریہ بنائیں گے, ٹھاکر بنائیں گے, کیا بنائیں گے مجھے آپ؟ جیسا کہ خاص طور پر بی جے پی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ دیش ہندوؤں کا ہے. تو اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کے لیے اویسی نے بہت خوب فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو پہلا قدم ہندوستان میں رکھا. تو اس حیثیت سے یہ میرے باپ کا ملک ہے اور مجھے کوئی بھی یہاں سے نکال نہیں سکتا.
سر دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ہندوستان میں پہلا قدم رکھا تو میرے باپ کا ملک ہے، آدھا کیا پورا میرا ملک ہے، آپ آدھی بات ہم اس لیے کھڑے نہیں ہوتے ساتھ. یہاں پر تو ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے کیونکہ اویسی ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں پا رہا، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک اسٹرکٹ برہمن لڑکی سوال کرتی ہے کہ بعد میں وہ لڑکی مطمئن ہو جاتی ہے تو اسلام بھی قبول کر لیتی ہے. سوال میں برہمن لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اسلام بہت پسند ہے اور میں برہمن ہو کر ہی اسلام پر چلنا چاہتی ہوں، یعنی کہ اپنے مذہب میں بھی رہوں اور اسلام کو بھی مان کر چلوں. I mean, I really like a lot of aspects in Islam, but is it necessary for me to convert into Islam to follow certain rules, or, you know, following my own Brahmin religion and then go ahead with the certain aspects which I really like about Islam? I've seen a lot of lectures of you, sir, like, پہلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو اسلام کا مطلب سمجھایا کہ اسلام کوئی لیبل تو نہیں ہے جو صرف نام سے کوئی بھی مسلمان بن جائے اور باقی عبادت وہ کسی اور مذہب کی کرے، بلکہ اسلام کا مطلب تو امن حاصل کرنا ہے، اور وہ امن تب حاصل ہوتا ہے جب کوئی لڑکا یا پھر لڑکی اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کرتا ہے. جو بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے وہ مسلمان ہوتا ہے. Islam or becoming a Muslim is not a label. Islam by definition means peace acquired by submitting our will to Almighty God. So any human being who submits his or her will to Almighty God, he or she is called as a Muslim. اب جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہ صرف اسلام بلکہ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمام مذاہب ایک اللہ پر ایمان لانے کو کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرانے جتنے بھی مذاہب کی کتابیں تھیں ان میں بہت زیادہ ملاوٹ ہو چکی ہے، پھر چاہے وہ ہندوازم کی کتابیں ہوں یا پھر عیسائیت کی. اور الگ آپ ہندو عالموں سے پوچھو تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہماری کتابوں میں ملاوٹ ہوئی ہے. اس کا مطلب وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی وہ اصلی حالت میں نہیں رہی. کچھ ان میں سے اپنی اصلی حالت میں بھی موجود ہیں، جس کی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور ہندو مذہبی کتابوں میں جو باتیں یکساں ہوں وہ ٹھیک سمجھی جائیں گی اور اس پر اتفاق کر لینا چاہیے. Even if you read the Hindu scriptures too say that you have to submit your will to Almighty God. But as I told you, by the passage of time, all the previous scriptures, they have not been maintained in their pure form. There have been interpolations, there have been fabrications, there has been corruption. Most of the scholars of all these religions, whether it be Hinduism, whether it be Christianity, whether it be Judaism, they agree that the scripture has not been maintained in the pure form. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بعد میں اور بھی کئی دلائل دیے. اس میں ہندو برہمن لڑکی مطمئن ہو گئی، جس لڑکی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان بن جائے اور اس نے کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا. دوستو، ہندو لوگ صرف یہ دلیل رکھتے ہیں کہ ان کا مذہب پرانا ہے، لیکن اس طرح تو کئی اور مذاہب ہیں جو کہ پرانے ہیں لیکن وہ بھی اصلی حالت میں نہیں رہے، ان میں بھی کافی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.